بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار اور سحری سے متعلق واقعہ بیان کر رہا ہوں، جو کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھا ہے، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں، اور 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس طرح آپ اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسی ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطار میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری کھولتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتے تو آپ خشک کھجور یعنی کہ سوکھے کھجور سے روزہ کھولتے تھے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتا تو آپ تھوڑا سا پانی پی کر افطار کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطار کرتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل، یعنی کہ تازہ کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے یعنی چھوہارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے روزہ نہیں کھولتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیزوں سے روزہ کھولنے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو کھانے ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کرتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ لے رہے ہوتے تھے۔ ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا، اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھا یعنی کہ افطار کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سیری کھا رہے تھے۔ حضرت علی بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کر دیں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا یا نہیں، اس لیے حضرت بلال واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیا اور کہنے لگے، بلال، ابھی وقت باقی تھا،
لیکن تمہارے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تمہاری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں مبارک تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ اللہ کے رسول کو 10 چیزیں بہت زیادہ پسند تھیں۔ پہلا، کھجور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتا ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ دوسرا، انگور۔ انسانی صحت کے لیے ایک بہت فائدہ مند پھل ہے۔ تیسرا، انار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ چوتھا ہے انجیر۔ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہی ہوں گے۔ پانچواں ہے تربوز اور چھٹا ہے دودھ۔ ساتواں ہے شہد۔ دوستو، شہد کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ آٹھواں ہے گوشت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہوں میں سب کھانے کا سردار گوشت ہوگا۔ نوواں ہے روٹی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے۔ اور 10واں ہے چاول۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے رمضان گزارا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پورے روزے رکھنے کی صحت اور توفیق دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔